میری میتھمیٹکس کے مطابق میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں ٹھیک، میں نے کسی انسان کا حق نہیں مارا، میں ٹھیک، میں نے درخت لگا دیے، میں ٹھیک، میں نے اخلاقیات کا خیال رکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے سوری تھینک یو ویلکم لوگوں کو کہہ دیا، میں ٹھیک ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، بھاڑ میں جائے تمہارا دین اور بھاڑ میں جائے تمہاری دنیا اور بھاڑ میں جائے تمہارا عقائد، وہ بھی ایک، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے تمہارا عقائد، مجھے اس کی گارنٹی لائیو مل رہی ہے، مجھے ایک جسمانی گارنٹی مل رہی ہے یہاں پر، میں یہ چھوڑ کے، اس لیے یہ زیادہ بکتا ہے، ٹھیک ہے، الہاد بھی بک جائے گا، دنیا پرستی بھی بک جائے گی، نفس پرستی بھی بک جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو میتھمیٹیکل سولوشن لا کے دے رہے ہیں نا سر، ہارڈ کا مسئلہ ہے تمہیں، جسمانی تمہیں مسئلہ ہے، میں میتھمیٹیکلی سولو کر دوں گا تمہارا، سود لو، قرض لو، سود دو، پیسہ بناؤ، گل ختم، وہ البیع مثل الربا، ٹھیک ہے، انما البیع مثل الربا، جو تجارت ہے وہ بھی ربا کی طرح ہے، ربا بھی تجارت کی طرح ہے، کیا فرق لگتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، مقصد تو پیسہ بنانا ہے نا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ کہا تھا، ما نفقو کثیرا مما تقول، مقصد تو پیسہ کمانا ہے شعیب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیتے ہوئے دیتے ہوئے خیال رکھیں، آپ مورل ایتھکس کی بات کر رہے ہیں، آپ سوشل جسٹس کی بات کر رہے ہیں، مقصود تک پہنچنا ہونا چاہیے، چاہے جیسے بھی ملے، یہ یہاں کے آف شوٹس ہیں، یہ یہاں کے آف شوٹس ہیں، فلاں جی نے کہہ دیا جی، فلاں سانپ نے کہہ دیا، فلاں بندر نے کہہ دیا، فلاں آستانے نے کہہ دیا، فلاں بندے نے کہہ دیا، فلاں زندہ نے کہہ دیا، فلاں مردہ نے کہہ دیا، فرق گارنٹی آ گئی جی، تیرا بیڑا پار ہے، تیرے وہ گنگا جل میں دلا کے صاف کر دیتا ہے، کوئی کنفیشن باکس میں لے جا کے اس کے پاپ دلا دیتا ہے، کوئی کہیں ادھر ادھر، ہمارے یہاں تو بہت دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس لحاظ سے، جو بیچ میں رہنے والا مذہب ہے نا، وہ ایک لحاظ سے مشکل ہے، لیکن جیت اسی کی ہوگی جو خوف اور امید کے بیچ میں چلا، چانس میرا اڑنے کا بھی ہے، چانس لیکن امید ہمیشہ پاورفل رکھے، اللہ مجھے بچائے، یعنی یہ وہ کنفیوژن کی سٹیٹ ہے جو انیشیٹو دلواتی ہے آگے، یہ وہ ایمان ہے جو فارس سے لے کے قسطنطنیہ کو کراس کرتے ہوئے اسپین سے لے کے انڈونیشیا تک فتح کر گیا پوری دنیا، یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا جس میں خوف بھی تھا کہ ہم کہ ایک انیشیٹو کے بعد انسان رکے نہیں، اگر ایک انیشیٹو حاصل ہو جائے اور میں بولوں نہیں یار اللہ سے اللہ خوش ہے بس بات ختم ہو گئی، میں دوسرا انیشیٹو لوں گا ہی نہیں، وہ اپنی اصلاح کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، انیشیٹو تو دور کی بات ہے، وہ کریکٹ ہی نہیں کرے گا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ میتھس وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب سپر نیچرل، یعنی ایمان کا حسن ہی یہی ہوا کہ ایک انیشیٹو کے بعد انسان گارنٹی لے کے بیٹھ نہ جائے، نہیں دوسرا انیشیٹو لے گا کیا پتا نہیں بھائی، یہ سابقو کا سیکھا کہاں جائے گا، سابقو ایک طرف یہاں پہ پوری قوم میں اکثر لوگ گارنٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انیشیٹیوز نہیں لے رہے، اور اس گارنٹی کو نہ لینے کو کنفیوژنز اور ڈاؤٹس کو سے تشبیہ دیتے ہیں۔ دوسری طرف مجھے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ آواز آ جائے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، مجھے امید ہوگی کہ میرا نام ہے، اور اگر دوسرا بھی جملہ بول، اور اگر اور یہ کہہ دیا جائے کہ سب کے سب جنت میں چلے گا اور ایک بندہ پیچھے رہے گا، مجھے ڈر ہوگا وہ ایک میں ہوں، بین الخوف والرجا، یعنی پوری زندگی اس پہ گزرے گی۔ فیتھ از بٹوین ہوپ اینڈ فیئر، ایمان احسان کے درجے پہ، چاہے دنیا کے اندر جتنے مسلک ہوں، جتنے طریق ہوں، جتنے اسکولز بنے ہوئے ہوں جو گارنٹیاں دے رہا ہوں تو حق پہ بیٹھا ہوا ہے، تو حق کی زندگی گزار رہا ہے، تیرا بیڑا پار ہے، تو عین اس منہج کے اوپر ہے جو بڑوں کا منہج تھا، سوال یہ ہے خوف اور امید کے بیچ کے اندر ہی ایمان احسان کے درجے پہ پہنچے گا، اور احسان کا وہ خوف اور امید کے ساتھ جیتے ہوئے پتہ کیا ملتا ہے؟ رویت الرحمن، اور ان دونوں سے ہٹ کے جو افراد تفرید ہے نا اسے ملتی ہے رویت الشیطان۔ دکھتا تو ہے لوگوں کو بہت اللہ کے نام پر اللہ، مگر وہ اللہ نہیں ہوتا، اللہ ایمان اور خوف کے بیچ میں کہتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو نے اس طرح سے اپنے ایمان کے ساتھ روز آج ہارا ہے پھر امید کر لی، یہاں جیتا ہے پھر ڈر گیا، جیت پہ ڈرتا رہا کہ کہیں عذاب نہ ہو، امید بڑھاتا رہا کہ واقعی اللہ ناراض نہیں، دکان جل گئی امید ہے یار اللہ تعالیٰ نے ماضی کے گناہ معاف کر دیوں، بیٹا مر گیا فوت ہو گیا حسن ظن رکھا اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو اپنے چاہنے والوں کو ہی دیکھنا پسند ہے کہ یہ اب کیسا پرفارم کرتا ہے۔ یہاں پر 5 لاکھ کی ڈیل ہو گئی، فوراً صحابہ دولت دنیا سامنے صحابہ رونا شروع ہو گئے،
یار اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ پہلی باری میں دے دے کسی کو اس طریقے سے. 13 سال ہم نے وہاں مار کھائی ہے, پھر ہم نے جنگیں لڑی ہیں آگے, پھر جا کے دنیا کی چابیاں ہمارے سامنے آئی ہیں, اس میں بھی ہمارے اپنے کتنے شہید ہو گئے. تو یہ کیا ہو گیا کہ پہلی باری میں اٹیمپٹ کیا ہو گیا, اور ہو سکتا ہے اللہ نے واقعی تیرے لیے پہلی باری میں رکھا ہوا تھا. پھر اٹھنا رات کو, پھر استخارے کرنا, پھر اللہ سے کہنا اللہ مجھے کوئی اشارہ دکھا دے کہ میں واقعی میں حق کے رستے پر ہوں یا نہیں. پھر علماء کی جوتیاں اٹھانا, پھر قرآن کی آیتیں سیکھنا, پھر مفتیوں کے پاس جانا, پھر اپنی کسی کو خواب آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. یہ ایک علیحدہ گیم ہے. خواب آ گیا جی میرا بیڑا پار ہو گیا, گارنٹی ہے نا, گارنٹی سر جی. اس کے اوپر تو آپ علیحدہ سے پوڈ کاسٹ ہمارے ٹاپک سے اس طرح ریلیٹڈ ہے کہ کنفیوژن اور جو ڈاؤٹس ہیں, رزلٹ اورینٹڈ کیا نہیں, گارنٹی اورینٹڈ پیپل, ان کو گارنٹی چاہیے. اس لیے ہمارا والا سبجیکٹ اس لیے زیادہ نہیں پینٹ. کسی نے پوچھا نا شیخ آپ اتنے مطلب آپ کی گروتھ اچھی ہے مگر اوروں کے مقابلے میں جو ویرائلٹی ہے وہ آپ کو ہمیں لگتی ہے تھوڑی کم. میں نے کہا obvious ہی بات ہے, وہ ایک رخ دکھا رہا ہے اور ایک رخ کے اوپر تو مچھی لگے گی آپ کو, وہ اس نے سارے ایسپیکٹ نہیں دکھانے کو. میں جو قوم کو امپاورمنٹ دے رہا ہوں وہ ساری فیکلٹیز کے ساتھ کر رہا ہوں. تو میں جو قوم بنانا چاہ رہا ہوں ان کے آگے تو بڑی بڑی سلطنتوں تو آگے پیروں پہ آگے ان کے جو نا ہار تسلیم کر لینی, کیونکہ وہ کسی فیکلٹی سے مار ہی نہیں سکتے, جن بھی بھاگ جائیں گے آگے سے. وہ ایک ایسپیکٹ دکھا رہا ہے صرف, وہ ایک ایسپیکٹ کی کنوینئنس دکھا رہا ہے, اور وہ صرف امید دکھا رہا ہے, ایک صرف خوف دکھا رہا ہے, ایک صرف محبت دکھا رہا ہے, ایک صرف تحریک دکھا رہا ہے, ایک صرف تزکیہ نفس دکھا رہا ہے, ایک صرف جہاد دکھا رہا ہے, ایک صرف خلافت دکھا رہا ہے, ایک صرف میتھس دکھا رہا ہے بیٹھ, ایک صرف مغربی فلسفہ دکھا رہا ہے. تو اس طرح کی قوم بنانے کے اندر جو کلٹس میں بٹی ہوئی ہوگی وہ قوم کیا جنگیں لڑے گی. لیکن جب سلیمان علیہ السلام والے جملے بولنے کے لیے نا جو انہوں نے بولا تھا ملکہ سبا کو کہ میں ایسی فوج لے کے آؤں گا جو تیرے پرکھوں نے بھی نہیں دیکھی ہو, یہ جملہ وہی بول سکتا ہے جس نے ساری فیکلٹی اور ڈائیورسٹیز کو دیکھا ہوا کہ میں ہر اینگل سے آؤں گا, میں ہر ایسپیکٹ سے آؤں گا, شک شبہات چھو بھی نہیں سکتا میں. ہم ایک سرٹن قوم ہے کہ تم باطل پر ہو اور ہم سرٹن قوم ہے ہم حق پر ہیں. لیکن جنگ کے میدان کے بیچ کے اندر ہی اگر قوم کو ڈاؤٹ آ گیا یار ہو سکتا ہے اگلے والے ٹھیک ہوں, تو دیکھ نہیں رہے کتنے سجدے ہو رہے ہیں آج کہیں جا کے. یہاں کا پڑھا ہوا بچہ ہوگا باہر کی کسی یونیورسٹی میں جا کے 4 گوروں کی کتابیں پڑھے گا, انہی کا ہو جائے گا جی ویسٹ از ڈوئنگ سو مچ گریٹ, ویسٹ از ڈوئنگ سو گریٹ. مغرب کے اندر ہم مانتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن مروبیت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری جگہ پر کیا ہے پورا پکا شیطان ہے مغرب, ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ نے پھر اس کے ہاتھوں سے وہ حصی ترقی کیوں کرائی ہے, آپ کو کیوں نہیں دی؟ پہلے آپ کے بڑوں سے ہوتی رہی, اب کیوں چھن گئی ہے آپ سے؟ تو گارنٹیاں تو آج زوال آتا ہے, اچھا ان پہ زوال آتا ہے تو فوراً گارنٹی مل جاتی ہے نا. پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی جان یہ مشکل رستہ ہے, یہ صراط مستقیم, امید بھی خوف بھی, ہر وقت گارڈ آن رکھنا کہ بھائی میں ابھی ریڈ لسٹ میں ہو سکتا ہوں.